آئیے آج ایک ایسی داستان پر بات کرتے ہیں جو صدیوں سے زمین کے سینے میں دفن ہے۔ ایک ایسی عظیم سلطنت جس نے آسمان کی بلندیوں کو چھوا، لیکن آخر میں اپنے ہی غرور کے بوجھ تلے ایسی دبی کہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گئی۔ سچ کہوں تو یہ ایک ایسا عالمیہ ہے جو آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے، ایک ایسی قوم جس کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھا، کوئی حقیقت نہیں۔ ایک ایسا شہر جس کی حفاظت اس دور کا سب سے بڑا، سب سے ناقابل تسخیر ڈیم کر رہا تھا۔ نہ تو وہاں کوئی فوج حملہ آور ہوئی، نہ ہی کوئی زلزلہ آیا۔ تو پھر آخر وہ کیا چیز تھی جس نے دنیا کی سب سے امیر سلطنت کو صرف ایک رات میں صفائے ہستی سے مٹا دیا؟ چلیے اس کہانی کے آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں قوم سبا کی۔ یہ آج کے یمن کا علاقہ ہے اور تاریخی ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جگہ زمین پر کسی جنت سے کم نہیں تھی۔ یہاں کی ہوا نرم تھی، بارش بالکل ایک ترازو کی طرح متوازن ہوتی تھی۔ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں تنگی یا غربت کا کوئی تصور تک نہیں تھا۔ یہاں سونا مٹی کی طرح عام تھا اور پانی ایک مسلسل رحمت بن کر بہتا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بے پناہ دولت اور طاقت کا راز کیا تھا؟ وہ تھا ان کا ایک عظیم شاہکار مارب ڈیم۔ یہ کوئی عام بند نہیں تھا، بلکہ قدیم انجینئرنگ کا ایک ایسا معجزہ تھا جس نے اس بنجر زمین کو گلزار بنا دیا تھا۔ اس ڈیم کے بائیں اور دائیں جانب اتنے وسیع اور گھنے باغات پھیلے ہوئے تھے کہ کہا جاتا ہے جب کوئی مسافر وہاں سے گزرتا تو اسے بھوک کا احساس تک نہ ہوتا۔ پھل اتنے زیادہ تھے کہ بس گلتے رہتے تھے۔ یہ پورا معیشت کا نظام دراصل اس ڈیم کے ذریعے ہی چل رہا تھا۔ خیر، کسی بھی سلطنت کی عظمت صرف اس کی عمارتوں یا ڈیم سے تو نہیں ہوتی نا، اس کی پہچان ہوتی ہے اس کی قیادت۔ تو آئیے اس سنہرے دور میں چلتے ہیں جب یہ قوم اپنی روحانی اور دنیاوی ترقی کے بالکل عروج پر تھی، یعنی ملکہ بلقیس کا دور۔ ملکہ بلقیس ایک ایسی حکمران جو اپنی سمجھداری، حکمت اور طاقت کے لیے جانی جاتی تھی۔ ان کا تخت نہایت عظیم تھا اور ان کی سلطنت کا نظام اس قدر مضبوط تھا کہ اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ دور اس قدر شاندار تھا کہ بالآخر اس کی خبر اللہ کے نبی حضرت سلیمان تک جا پہنچی۔ اب حضرت سلیمان کی طاقت کا تو آپ کو اندازہ ہوگا، ایک ایسی طاقت جو کسی اور انسان کو کبھی نہیں ملی۔ جنات ان کے تابع تھے، پرندے ان کی زبان سمجھتے تھے اور ہوائیں ان کے اشاروں پر چلتی تھی۔ انہوں نے ملکہ بلقیس کو ایک خط بھیجا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اس خط کے الفاظ کچھ یوں تھے: یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ دراصل انہوں نے بلقیس کو دعوت دی کہ وہ اپنی اس دنیاوی طاقت کے گمان سے باہر آئیں اور ایک اعلیٰ و عارفہ طاقت کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ اب یہاں دیکھیے کہ یہ سب آگے کیسے بڑھتا ہے۔ بلقیس جو کہ ایک مادی دنیا کی ملکہ تھیں، انہوں نے شروع میں سونے اور جواہرات کے شاندار تحفے بھیجے۔ انہیں لگا کہ شاید دولت سے بات بن جائے، مگر حضرت سلیمان نے انہیں یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ جو الہی نعمتیں ان کے پاس ہیں وہ ان جواہرات سے کہیں بہتر ہیں۔ جب بلقیس خود ان سے ملنے آئیں تو شیشے کے محل میں فرش کو پانی سمجھ کر اپنا لباس اوپر اٹھا لیا۔ بس اس ایک لمحے میں ان پر یہ حقیقت کھل گئی کہ ظاہری دولت اور شان و شوکت محض ایک دھوکہ ہے۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور وہ ایمان لے آئیں، اور ان کے ساتھ پوری قوم سبا نے بھی سچائی کا راستہ چن لیا۔ مگر وقت اور حالات ہمیشہ ایک جیسے تو نہیں رہتے۔ ملکہ بلقیس کا وہ شاندار دور ختم ہوا، صدیاں گزریں، نسلیں بدلیں، اور آہستہ آہستہ اس عظیم سلطنت کی بنیادوں میں ایک ایسا زہر گھلنے لگا جو کسی بھی قوم کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، غرور کا زہر۔ اگر ہم ان دونوں ادوار کا موازنہ کریں نا تو ایک بہت ہی حیران کن اور واضح فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف بلقیس کا دور تھا جس کی پہچان تھی شکر گزاری اور عاجزی، اور دوسری طرف آنے والی نسلیں تھیں جو اس قدر تکبر میں ڈوب چکی تھیں کہ ان کا ماننا تھا کہ یہ وسیع باغات، یہ عظیم الشان ڈیم اور یہ بے پناہ دولت صرف اور صرف ان کی اپنی ذہانت اور محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بالکل ہی بھلا دیا کہ اصل میں یہ سب انہیں کس نے عطا کیا تھا۔ یہ زوال اچانک نہیں آیا، بلکہ آہستہ آہستہ آیا۔ پہلے تو ان کے پاس ایسی دولت آئی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، پھر اس دولت کے نشے میں وہ اس رحمت کو ہی بھول گئے جو اس کا اصل منبع تھی۔
اس کے بعد ان پر اپنی ہی عقل اور طاقت کا غرور اس قدر سوار ہو گیا کہ بھائی ہم نے یہ سب خود ہی تو بنایا ہے۔ اور آخر میں بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جب پیغمبروں نے انہیں خبردار کیا تو انہوں نے کھلم کھلا ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ پاکیزہ شہر اصل میں اپنی ہی خود فریبی کے زہر سے آلودہ ہو چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی قوم حد سے بڑھنے لگتی ہے تو قدرت اسے سنبھلنے کا موقع ضرور دیتی ہے، اور یہی موقع قوم سبا کو بھی دیا گیا۔ پیغمبروں نے انہیں سمجھایا کہ یہ سب رحمتیں ہیں اور اگر شکر گزاری چھوڑ دی تو یہی رحمتیں عذاب بن سکتی ہیں، مگر ان کا جواب کیا تھا؟ آپ ذرا ان کے الفاظ سنیے۔ وہ ہنستے اور مذاق اڑاتے ہوئے کہتے، ہمارے اس مارب ڈیم کو دیکھو، یہ پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے، اسے کون تباہ کر سکتا ہے؟ کیا تمہارا رب اس ڈیم کو گرا سکتا ہے؟ یہ وہ جان لیوا سوچ تھی جس نے انہیں یہ یقین دلا دیا تھا کہ ان کی انجینئرنگ انہیں آسمانی فیصلوں سے بھی بچا سکتی ہے۔ اور یقین مانیے یہیں پر تاریخ کی سب سے بڑی ستم ظریفی سامنے آتی ہے۔ ان کا کیا خیال تھا کہ ان کی تباہی کے لیے شاید کوئی بہت بڑی آفت چاہیے ہوگی، کوئی عظیم زلزلہ یا لاکھوں کی فوج، مگر وہ ایک بنیادی بات بھول گئے۔ جب الہی فیصلہ آتا ہے نا تو وجہ بڑی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان پہاڑوں جیسے ڈیم کو مٹی میں ملانے کے لیے بس ایک چھوٹا سا حکم ہی کافی تھا، اور پھر وقت ختم ہو گیا۔ جو موقع انہیں دیے گئے انہیں وہ اتنی طاقت سمجھ بیٹھے۔ آخرکار وہ رات آ ہی گئی جس نے اس مغرور سلطنت کی قسمت کا آخری فیصلہ کرنا تھا۔ ذرا اس خوفناک منظر کو اپنے ذہن میں لائیے۔ لوگ اپنے نرم آرام دہ بستروں پر بہت سکون اور تکبر کی نیند سو رہے ہیں۔ پورا شہر خاموش ہے، انہیں پورا یقین ہے کہ ان کا عظیم ڈیم انہیں ہر آفت سے محفوظ رکھے گا، مگر اسی ڈیم کی گہری بنیادوں میں بالکل چھوٹے چھوٹے چوہے خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ ان بنیادوں کو کتر رہے تھے جن پر ان کے غرور کی عالیشان عمارت کھڑی تھی، اور یہ لوگ اپنے غرور میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ اس خاموش تباہی کو بالکل نہیں دیکھ پائے۔ تباہی کا یہ سلسلہ انتہائی تیزی سے آگے بڑھا۔ شام کے وقت چوہے ڈیم کی بنیادوں کو کھوکھلا کر چکے تھے۔ آدھی رات ہوئی، پورا شہر اس وہم میں غافل سو رہا تھا کہ وہ دنیا کے سب سے محفوظ لوگ ہیں، اور پھر گہری رات کے سناٹے میں پہلی دراڑ کی خوفناک آواز گونجی، اور فجر ہوتے ہوتے وہ ڈیم جو ان کا فخر تھا بری طرح ٹوٹ گیا۔ وہ پانی جو کل تک ان کے لیے رحمت تھا اب ایک بکھرے ہوئے سیلاب کی صورت میں ان پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ پانی کی ایک بے قابو اور بلند و بالا لہر نے پوری وادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لوگ چیخ رہے ہوں گے، بھاگنے کی ناکام کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ گھر، بازار، وہ وسیع اور خوبصورت باغات، سب کچھ بس ایک ہی لمحے میں ڈوب گیا۔ ان مغرور لوگوں کی چیخیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں، اور دنیا کی سب سے خوشحال سلطنت اور اس کی دولت مٹی اور پانی کے نیچے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئیں۔ اور جب طوفان تھما اور پانی اترا تو وہاں وہ پرانی دنیا بچ ہی نہیں تھی۔ صدیوں کی محنت، ترقی اور شان و شوکت محض ایک رات کی تباہی کے بعد مٹی اور ریت کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس انجام کی ہولناکی کا اندازہ آپ اس تبدیلی سے لگائیے۔ وہ زمین جو کبھی زمین پر جنت کہلاتی تھی، جہاں ہر طرف میٹھے پھلوں کی بہار تھی، اب وہ ایک بنجر ویرانے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تاریخی ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ ان میٹھے اور گھنے باغات کی جگہ اب صرف خشک اور کانٹے دار جھاڑیاں اگائی تھیں۔ ایک پاکیزہ اور عظیم شہر اب بس دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بن کر رہ گیا تھا۔ تو اس سب میں اصل مقصد اور اہم نکتہ کیا ہے؟ تاریخی ذرائع ایک بہت ہی گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ قوم سبا کی تباہی اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی کہ وہ بہت امیر تھے۔ دولت رکھنا یا امیر ہونا بذات خود کوئی جرم تو نہیں ہے نا۔ ان کی تباہی کی اصل وجہ ان کا غرور اور ان کی ناشکری تھی۔ جب انسان کو ملنے والی نعمت اسے حقیقت اور اپنی اوقات سے دور کر دے تو وہ نعمت رحمت نہیں رہتی، عذاب بن جاتی ہے۔ اس پوری داستان کو جاننے کے بعد ایک سوال لازمی طور پر ذہن میں آ کر ٹھہر جاتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہمیں گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ اگر محض ایک چوہے جیسی معمولی مخلوق کو ایک ناقابل تسخیر سلطنت اور دنیا کے سب سے بڑے ڈیم کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے تو ذرا سوچئے، کسی بھی تہذیب کو، کسی بھی قوم کو اصل میں کیا چیز تباہ کرتی ہے؟ اس کی بے حساب دولت یا ان کا اپنا اندھا مغرور تکبر جو انہیں اپنی حقیقت دیکھنے ہی نہیں دیتا؟ خیر، یہ جواب اب میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔